السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اینل ڈیزیز جو ہیں، یعنی پخانے کی جگہ پخانے والی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر جو بیماریاں ہوتی ہیں، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ کون سی بیماری ہے، اور بعض دفعہ اتنی خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے پاس کچھ دن پہلے ایک مریض آیا کہ وہ کئی سالوں سے آج میرا معدہ خراب ہے، آج میری آنتوں میں کوئی پرابلم ہے، یہ ہے وہ ہے، اور جب وہ اتنی زیادہ بگڑ گئی بیماری تو ڈائیگنوز ہوا کہ اس کو ریکٹم کینسر ہے۔ یہاں تک صورتحال بگڑ جاتی ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اینل ڈیزیز یعنی پخانے والی جگہ کی کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگ بواسیر ہی سمجھتے ہیں کہ ساری بواسیر ہے، بواسیر ہی وہاں بیماری نہیں ہے، اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ ایسا کریں کہ میری ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دیں، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور آپ بھی اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں، سنیں، سمجھیں۔ آپ کو بہت زیادہ اویئرنیس آ جائے گی۔ خدا نہ خواستہ آپ کے ارد گرد، آپ کے دوست احباب میں، آپ کسی رشتہ دار میں یہ پرابلم ہو تو آپ کو اگر پہچان ہوگی تو آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں، بریف کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کے ٹیسٹ کروا لو، کسی اچھے ڈاکٹر کو مل لو، آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو آنے والے وقت میں کوئی ایسی پرابلم پیدا نہ ہو جائے۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حفص عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بواسیر کی علامات، وجوہات، علاج، اینل کینال ڈیزیز، اینل کینال پرابلمز۔ دوستو، پخانے والی جو جگہ ہوتی ہے، اس جگہ پر بہت ساری بیماریاں، 3 سے 4 بیماریاں ہیں جن کا اس کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ جب سٹول پاس کریں، یعنی لیٹرین باتھ روم آپ جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اچھی طرح اس جگہ کو دھو کر واش کر کے آپ باہر آئیں، تاکہ وہاں پر گندگی نہ لگی رہے، جس کی وجہ سے آپ کو بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آدھ دفعہ ضرور دن کے اندر آپ پخانے والی جگہ پر سرسوں کا تیل لے لیا کریں، وہ لگا لیا کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ کرے گا۔ اب میں آتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بواسیر کی جو بیماری ہے، اس کی پہچان آپ کو کیسے ہوگی؟ ہیمورل یعنی خون کی نالیوں کے جو گچھے ہوتے ہیں وہ پخانے والی جگہ کے آگے ہوتے ہیں، یعنی اس کو بند رکھتے ہیں کہ ہم کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں، بعض گیدرنگ ہوتی ہے تو خدا نہ خواستہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، اگر یہ گچھے وہاں پر نہ ہوں تو ہوا خود ہی خارج ہو جائے، کنٹرول ہی نہ رہے، تو بہت شرمندگی ہو اور بہت ہی دقت پیدا ہو۔ اس لیے اللہ کی ذات نے وہاں پر یہ خون کی نالیوں کے گچھے بنا کے اس جگہ کو، منہ کو بند کیا ہوتا ہے۔ جب ان کے اندر سوزش پیدا ہوتی ہے، ان کی سائز بڑا ہو جاتا ہے، تو یہ مہکوں کی، مسوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ان میں سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جب پخانہ کرتے ہیں تو باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے بواسیر، یہ علامات بواسیر کی ہیں، اور یہ بیماری بھی بواسیر کی ہی ہے۔ اس کا علاج کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، اس کی سرجری بھی کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو چیک کرنے کے لیے ڈاکٹر بھی بعض دفعہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، مریض بھی چیک کرواتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ مریض کو لٹا کر اس کو اچھی طرح چیک کیا جائے، اندر سے ایک آلہ بھی ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ وہ جج کر سکتا ہے آیا کہ اس کو اینل فشر ہے، بواسیر ہے، فسچولا ہے۔ فسچولا تو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کینسر بھی ہوتا ہے یہاں پر، تو اس کو ڈائیگنوز کر کے اس کو تشخیص کرنا چاہیے۔ اگر بواسیر ہے تو بواسیر کی دوائی دینی چاہیے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور چیز ہے، خطرناک بیماری ہے، تو اس کو اس حساب سے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ پھر بواسیر جو اس کے مسئلے ہوتے ہیں، اس کو مختلف طریقوں سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ربڑ بینڈ جو ہوتے ہیں وہ چڑھا دی جاتی ہیں تاکہ اس کی بلیڈنگ رک جائے۔ بعض دفعہ وہ سوکھ کر خشک ہو جاتا ہے اور وہ اس کی جو انفلامیشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سرجری بھی کی جاتی ہے، کچھ میڈیسن لگانے سے بھی بعض دفعہ ریلیف مل جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آتی ہے وہ ہے اینل فشر۔ اینل فشر ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ سخت قبض ہوتی ہے تو سٹول پاس کیا جاتا ہے تو وہ جو رنگ ہوتا ہے اس کو پھاڑ دیتا ہے۔
جب اس کے ساتھ وہ خراش کرتا ہے، رگڑ کر اس کو گزرتا ہے تو وہ جگہ پھٹ جاتی ہے، وہ اینل فشر بن جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے رہتے ہیں کہ پخانے والی جگہ پر درد ہو رہی ہے یا بلیڈنگ آ رہی ہے تو یہ بواسیری ہوگی، یہ بواسیر نہیں ہوگی، یہ اینل فشر ہے، وہاں پر کٹ لگ جاتا ہے اور یہ کٹ بہت زیادہ تکلیف ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو مریض یہ ہے کہ وہ باتھ روم ہی نہیں جانا چاہتا کیونکہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے کہ قبض نہیں ہونی چاہیے۔ قبض آپ کو نہیں ہوگی تو یہ اینل فشر نہیں ہوگا۔ اینل فشر اگر خدا نخواستہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کی سرجری بھی ہے، اس کے لیے میڈیسن بھی ہے، اور اس کو میڈیسن لگانے کے لیے اگر آپ وہ ایک اس کے لیے پلاسٹر کا ایلیویٹر بنا ہوتا ہے، اس کو لگا کر بیرونی طور پر اور پخانے والی جگہ پر لگا کر اس کو 15-20 منٹ تک اس کے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ دوائی اپنا اثر کر دے، تو اس سے ریلیف 2 دفعہ دن کے اندر مریض کرتا ہے، 5-7 دن کے اندر مریض کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن کھلائی جاتی ہے۔ اگر یہ بالکل ٹھیک ہی نہ ہونے میں آئے تو اس کی سرجری بھی ریکمنڈ کی جاتی ہے، سرجری سے یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے جو تیسری چیز ہے وہ ہے فیسچولا، بگندر پھوڑا بھی اس کو کہتے ہیں، ناسور بھی، مقد کا ناسور بھی کہتے ہیں۔ اس کا آنت کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے اور باہر ایک ابسیس سا پھوڑا سا بنا ہوتا ہے، وہ کچھ دیر بھرتا رہتا ہے، اس کے بعد وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی میڈیسن بھی دی جاتی ہے، میڈیسن سے بھی ریکور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ڈائریکٹ تعلق آنت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی سرجری ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ سرجری جب کی جاتی ہے تو سرجن ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اس فیسچولا کے اندر ایک تار سی گزارتا ہے۔ تار گزارنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ تار وہاں سے گھوم کر وہ مقد کے اندر سے باہر آتی ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اتنی جگہ کو کور کرنا ہے، اس کو ہی سرجری کر کے نکالنا ہے، وہ اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ جب وہ نکال دیے تو وہ کور ہو جاتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے کیونکہ وہ ٹاکسن اس کے اندر ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا ڈائریکٹ تعلق بھی آنت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ ہے مقد کا کینسر۔ کینسر جو ہوتا ہے وہ جگہ پھولی ہوئی ہوگی، وہاں پر اکثر بلیڈنگ ہوگی، اور پخانے کے ساتھ 2 سے 3 چمچ کی مقدار میں خون آئے گا، اور جب اس جگہ پر انگلی لگائی جائے تو خون بھی ہاتھ کو لگے گا، اور وہ جگہ بھی پھولی ہوئی ہوگی، اور عجیب قسم کا زخم ہوگا، تھوڑا سا سخت سا زخم ہوگا، مریض کو تکلیف بہت زیادہ دے گا۔ جب اس جگہ پر کوئی چیز لگتی ہے، ٹچ کرتی ہے، تو وہ اس وقت بھی تکلیف بہت زیادہ دیتا ہے۔ اس کو بہت زیادہ سیریس لینا چاہیے، فوراً اس کے ٹیسٹ کروا کے اس کا جو بھی ٹریٹمنٹ ہے اس کو فوراً کروانا چاہیے، چونکہ یہ کمپلیکیشن بن جاتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک مقد کی جو صورتحال ہے یہاں پر پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی مخصوص میڈیسن ہیں، میڈیسن بھی دی جاتی ہیں، سرجری بھی کی جاتی ہے، لیکن اس کے ٹیسٹ کروانا، پہلے ڈائگنوز کرنا بہت ضروری ہے، یہ کس سطح پر پہنچ چکا ہے۔ اس لیے دوستو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، ان کو آپ سیریس لیں، سنسیئر ہو کر ان کو دیکھیں۔ آپ یہ نہیں کہ آپ چلتی ہوئی بات کو بس ایسے ہی بات کو چھوڑ دیں، اپنی خوراک کا خیال کریں، خصوصاً کانسٹیپیشن نہیں ہونی چاہیے، قبض نہیں ہونی چاہیے، پخانہ آسانی کے ساتھ سٹول پاس ہونا چاہیے۔ یہ ساری بیماریوں میں پھر ریلیف ملتا رہتا ہے مریض کو، وگرنہ اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کی طرح میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔